ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب علی ہم کنٹینیو کریں گے اسی جگہ سے کہ جہاں سے اقبال یہ بات کر رہے تھے کہ مفلسی کا نقصان کیا ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے کہ ہی از انسسٹنگ فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرو. مسلمان فرد بھی، مسلمان قوم بھی. کیونکہ جب تم اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوگے، نہ تمہاری سیلف ریسپیکٹ ہوگی، نہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشنز ہوں گے، نہ تم آزاد فیصلے کر سکو گے، نہ تمہاری خودی ریسپیکٹفل ہوگی. تم ہیوملیٹ اور ذلیل ہوتے رہو گے ان لوگوں سے کہ جن سے. اور آپ دیکھو گے آج کل کے دور میں ہر چیز، ہر کام لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ قرض لے کے کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال ہے کہ کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے ہیں اور سارے کام کریڈٹ پہ اور قرض پہ کرتے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کسی کو بد دعا دینی ہونا تو کہتے تھے اللہ تجھے قرضدار بنا دے، مبتلا کر دے. اور دوسری بد دعا دیتے تھے، کہتے تجھے شہر کا تھانے دار لگا دے، کہ اس کو بد دعائیں بہت لگتی ہیں. تو آج کل کا جو لائف سٹائل ہو گیا ہے، گاڑی خریدنی ہے تو قرض پہ لے لو، گھر لینا ہے تو قرض پہ لے لو، حتیٰ کہ ڈائننگ ہال میں جا کے، ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے تو قرض پہ کھا لو. کریڈٹ کارڈ پہ کھانے کا یہی مطلب. پہلے زمانے میں تو قرض جو لیا جاتا تھا تو وہ جو آپ کے علاقے کا جو سود خور ہوتا تھا وہی کر رہا تھا. لیکن اب تو سود خور بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے بن گئے ہیں. انہوں نے دنیا کی ایک ایک گلی کوچے دکان میں کریڈٹ کا آئی نو چلڈرن ہے، ینگسٹرز ہمارے کہ جو بیچارے انہوں نے اس گلیمر میں آ کے جو دکھایا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے اور قرض لے کے تمہاری زندگی کتنی آسانی سے گزر سکتی ہے، چادر سے پاؤں اتنے پھیلا دیے کہ اب بیچارے عذاب میں مبتلا ہیں. کیونکہ بینک نہ سود معاف کرتا ہے، نہ قرض معاف ہوتا ہے. وہ بیچارے پرنسپل اماؤنٹ تو دور کی بات ہے، سود کی ادائیگی میں زندگیاں ختم ہو گئی بیچاروں کی. اب یہ ظلم بار بار کہ دیکھو اکنامکلی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اپنے آپ کو سٹیبل کرو، اپنے آپ کو کسی اور کے احسان میں مبتلا نہیں کرو. کہتے ہیں افسوس اس پر کہ جو دوسروں کے دسترخوان سے کھانے کی امید رکھتا ہے. واو. یعنی افسوس اس پہ کہ جس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی اور کی نوکری کر کے، کسی اور کی خدمت کر کے، چاپلوسی کر کے اس کے کھانے سے ہو، اور جس کی گردن غیر کے احسان میں جھکی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے بندے اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے نا، اب نوکری تو کر رہے ہیں آپ، جو آپ نے کام، اور یہ ایکول ٹرمز ہے کہ آپ نے کام کیا، اس نے 10,000 روپے نوکری دی، کوئی کسی کا احسان کسی پہ نہیں ہے. لیکن جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا، اس 10,000 کے بجائے 20,000 کا کام کرتا ہے اس تنخواہ میں، تاکہ اس کا ہاتھ دینے والا ہو جائے اور لینے والا نہ ہو. یعنی اس جاب کرنے میں بھی، نوکری کرنے میں بھی، یو کین ٹیک اے پوزیشن جس میں آپ دینے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی سیٹ ہے. لیکن اگر وہ آپ کو 20,000 روپے دے رہا ہے تو آپ کام 50,000 کا کر کے دیں اس کو. دین یو آر آن دی گیونگ اینڈ اینڈ ناٹ آن دا ٹیکنگ اینڈ. زندگی کے ہر ریلیشن شپ میں اگر انسان یہ ریلیشن شپ رکھے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق اور واسطہ پڑے گا، میں اس کو دوں گا زیادہ اور لوں گا کم. اور یہ صرف پیسے میں نہیں ہے، یہ معاملات میں. کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ اس کی زیادہ خدمت کریں. کوئی آپ کو پیار کر رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ پیار کریں. زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ نے یہ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لوں گا، میں اس کو دوں گا. کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس سے 100 گنا زیادہ اچھائی اس کے ساتھ کریں. اگر اس کو پیسے میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر کے، اس کی خدمت کر کے، اس کی ضرورتیں پوری کر کے اس کو اور طرح سے کمپنسیٹ کر دیں. لیکن زندگی میں ریلیشن شپ آپ کا یہ ہو کہ میں دینے والا ہاتھ رکھوں گا، لینے والا ہاتھ نہیں رکھوں گا. یہ بڑی غیرت مندی کی بات ہوتی ہے. اپنے بڑوں کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کرتے تھے. بادشاہ وقت جا کے ان کے آگے خزانوں کے روپے کے پیسے کے ڈھیر لگاتے تھے، خود 3 دن بھوکے ہوتے تھے، بادشاہ کے پیسے کو ٹھوکر مار کے اڑاتے تھے کہ تمہارا احسان ہم قبول نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کام کرتے بھی تھے تو کماتے تھے، ہاتھ سے کماتے تھے، ارن کرتے تھے، تھوڑے پیسے آتے تھے، اس سے اپنا رزق پالتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. لیکن کسی کا احسان، کسی کا تحفہ لے کے، کسی کا احسان لے کے گزارا نہیں کرتے تھے. جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر احسان کر کے یا میری کمزوری پر ترس کھا کر مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے بندے اتنے غیور ہوتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنے غیور تھے پہلے ہمارے بزرگ کہ جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ ان کے خوف سے، ڈر کے مارے صدقہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اگلے اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ دینے والا، پیسے والا گھبراتا تھا ان سے. اس غریب آدمی نے اتنی غیرت اس میں ہے کہ میں دوں گا تو یہ مجھ سے خفا ہو جائے گا یا ناراض ہوگا مجھ پہ. تو ہاؤ ڈو یو، تو یہ غیرت انسان ہر وقت اگر دنیا کے ریلیشن شپ میں اس طریقے سے رکھے کہ آپ کا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، لوگوں سے احسان مت لیں. لوگوں سے دنیا میں معاملات کرنے پڑتے ہیں، لوگوں سے کام کروانے پڑتے ہیں آپ کو، لیکن ان ریٹرن پھر اس کے اوپر اس طرح معاملہ رکھے کہ آپ کا اپر ہینڈ ہو، اس کا لوور ہینڈ ہو. جب سر انسان ایک دوسرے کو دینے والے ہوں گے، اپنے حق نہ مانگے، اپنے فرائض پورے کریں اور احسان کریں، تو پھر مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. ہمارے یہاں ہر کوئی آپ دیکھیں گے اپنا حق مانگ رہا ہے. حق مانگنے کا مطلب ہے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اگر کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کرو، ذلیل مت کرو. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈریگ یور سیلف
ٹو اے لیول جس میں تم ہیوملیٹ ہوتے ہو, تمہاری خود ہی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں کی مہربانی کی بجلی سے جلایا, یعنی جس نے اپنے آپ کو آن اس طرح کیا, یعنی وہ اپنا اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ دوسروں کے احسان اس کے اوپر ہیں, وہ شخص ہوتا ہے جو ایک کوڑی کے بدلے اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے. تھوڑے سے پیسے تو تمہیں مل جائیں گے, تم نے اگر اپنے بادشاہ کی, اپنے وزیر کی, اپنے منسٹرز کی, ایم این اے کی 100 دفعہ اس کی خدمت کر کے, بھیک مانگ کے, رو پٹ کے, کوئی پیسے لے بھی لیے, قرض لے بھی لیا, پرمٹ لے بھی لی, گاڑی مانگ بھی لی, عہدہ لے بھی لیا, تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنے ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد, اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے بعد تم نے تھوڑی سی دنیا بنا لی, پلاٹ لے لیا, جگہ لے لی, کیا فائدہ ہوا؟ واٹ؟ تم نے اپنی عزت بیچی, ایک کوڑی کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کیا. یہ جس طرح ہمارے حکمران اور ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ اختیار اور طاقت دیتا ہے, کس طرح پاکستان کی, ملک کی, قوم کی عزت بیچتے ہیں غیروں کے ہاتھوں, امریکیوں کے ہاتھوں, ان کی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچوں کو امریکہ کے ٹکٹس مل جائیں, اس لیے کہ ان کے امریکہ میں, ٹیکسس میں, آسٹریلیا میں فارم ہاؤسز بن جائیں, اس لیے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے. لوگ ملک کی عزت اسی طرح بیچتے ہیں نا. یہ پیسہ ایک ایول یعنی جو ہے میں آپ کو سرایت کر چکا ہے ان میں کے آپ کو سسٹم ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. رابرٹ اوکلے ایک امریکن امبیسڈر تھا جی جی پاکستان جی میں. بالکل. جب وہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس سے کسی پاکستانی دوست نے پوچھا کہ اوکلے تم دنیا کے ہر ملک میں امبیسڈر, بہت ملکوں میں رہے ہو, پاکستان میں کیا خاص بات ہے کہ جو تم مختلف سمجھتے ہو؟ تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ جن کو پاکستان نے سب کچھ دیا ہے, وہ میرے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم کو CIA کا ایجنٹ بنا لیجئے. یعنی دوسرے ملکوں میں ہم غریب اور مسکین کو تلاش کرتے ہیں, اور پاکستان کے اعلیٰ ترین اقتدار والے لوگ ہمارے پاس آگے کہتے تھے کہ ہم CIA کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں, اپنے ہمیں بینیفٹس دیجیے, پرکس دیجیے. تو انہی لوگوں نے ملک کی عزت اور آبرو بیچی ہے, آبرو بیچے اور بیچ رہے ہیں. ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب, ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ اگر اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم obviously we're not gonna name names, لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ہمیں یہ نام بتانے ضروری ہو جائیں گے. آپ نے بھی پاسٹ میں یہ نام بتائے ہیں اور حکومت اقتدار میں جو لوگ تھے ان کو بھی بتائے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیے فرق پڑ رہا ہے. دا ویری سمپل فیکٹ, اس وقت پوری قوم میں ایک بیداری آ رہی ہے, سیلف ریسپیکٹ آ رہا ہے, اس کو سینس آف ڈائریکشن مل رہی ہے, اور یہ ایک ریولوشن بلڈ ہو رہی ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل, ایکڈیمک, اسپرچل ریولوشن ہے, اس کا افیکٹ ہے اور آئے گا انشاءاللہ تعالی. We're gonna take a break.